قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہ کاریوں کا ذکر کم از کم 8 جگہ کے اوپر کیا ہے، اور ان میں سے بھی جو 4 مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو 8 کے 8 ہی تفصیلی ہیں، لیکن 4 بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات، کہ قوم لوط میں جب یہ برائی آئی بدفعلی والی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، انہوں نے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا۔ صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا، ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھر آ گئے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر۔ پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا۔ تو آپ نے راتوں رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لوط علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے دامادوں کو کہا، وہ نہیں نکلے، بیوی ساتھ نکلی، لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا، وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ۔ اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے، اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا۔ پریکٹیکلی ظاہر ہے اس کے لیے ایک وجہ بنی، ایک آتش فشاں پھٹا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے ایک، اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے۔ پر لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچائی گئیں، ٹوٹل 3 اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے، باقی سب کے سب برباد ہو گئے، خود ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر۔ یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے۔ اسی سزا کو آگے پھر کنٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات شریف میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے۔ ابن عباس کا باقاعدہ قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایسے شخص کو، اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو، ورنہ صرف جو فاعل ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرایا جائے، اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے، سنسار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بستی الٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے۔ یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے، کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہی ہے وہاں پہ، اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے۔ اس طرح فیصلہ بعد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گھر کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے، تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس بنے۔ پھر احادیث کے اندر جس شد و مت کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فاعل اور مفعول، بشرطے کہ دونوں بالرضا کر رہے ہوں، ان دونوں کو قتل کر دو۔
اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، مشکات شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر۔ پھر ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے، خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے۔ یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے، جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور لہذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے۔ خدا کا نام ہے، ان سب لوگوں کو بلی چڑھائیں اور دین کو بچا لیں، ان کی عزت کی آپ فکر نہ کریں۔ آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، سیکولر قسم کے لوگ جو ویلاگز بنا رہے ہیں، اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے۔ یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں، بھائی تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا، کیوں موقع دیتے ہو؟ اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو، اپنی حرکتیں اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الٹا ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوپر ویلاگز کیوں بناتے ہیں جی۔ اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میں نے کہاں سے ہتھیار دیا ہے؟ حافظ ابن کثیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچا لے۔ میں نے کہا تھا حافظ ابن کثیر سے، میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نانوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ، اور اشرف تھانوی کو میں نے کہا کہ یہ پھر واقعہ نقل بھی کرو۔ میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا۔ آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکولر طبقہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف۔ بھئی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں۔ میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا، جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائے ہیں تو تم لوگوں نے کیے ہیں، تو پھر میں نے واقعات آگے بتائے کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگان دین نہیں ہیں، ان کے جو بزرگان دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں اس میں پازیٹیو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے۔ تو حافظ صاحب تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے، تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں جو یہ ڈیسیژن کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوئے نا، کہ ان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے یار، تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، تم لوگ ساتھ جاؤ۔ تو ہماری ڈاکٹرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریئلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ بدنامی کا سلسلہ جو مولویوں کے متھے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس قسم کے گناہ کے کاموں سے، اور ہمارے بزرگان دین کو بھی جو بعد میں بھی آنے والے ہیں، اولیاء اللہ اور علماء کرام اور فقیہ حضرات اور مفتیاء، ان سب کو بھی اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔